اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال 10ویں سپارے کی بالکل ابتدائی آیات۔ سورہ انفال، چونکہ سورہ انفال اور اس کے بعد اگلی سورہ توبہ، ان میں مرکزی مضمون ہی جہاد کا بیان ہوا ہے، اور سورہ انفال نفل کو کہتے ہیں، پیچھے پڑھ چکے ہم، مال غنیمت کے بارے میں تھا۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں جو مال غنیمت حاصل ہو جائے اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کا جواب یہاں پہ آ گیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کا حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے۔ اصل اور حقیقی مالک اس کا اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس چیز کا مجازاً اس کا مالک بنایا ہے، وہ بھی اسلامی طریقہ کار اور اصول اور قوانین کے مطابق جو ملکیت کے لیے راجع ہے، جو جس سے ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں پیسوں کے ذریعے، تو یہ ایک اسلامی طریقہ ہے کہ بے کے ذریعے، خریداری کے ذریعے وہ ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ وراثت ایک قانون ہے کہ والد فوت ہوتا ہے، بھائی فوت ہوتا ہے، بیٹا فوت ہوتا ہے، تو اس سے جو وراثت میں چیز چھوڑی جاتی ہے تو وارث کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح مہر کی ادائیگی ہے، اسی طرح ہبہ ہے، کوئی بندہ کسی کو صدقہ دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے، تو یہ طریقہ کار ہے ملکیت کے۔ اس میں سے جو ملکیت کی جو اصول ہے، ان میں سب سے بہترین طریقہ جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا اطیب الحلال، سب سے پاکیزہ مال، وہ ہے مال غنیمت کا۔ وہ اس وجہ سے کہ جب انسان باقی چیزیں، اسباب جو ملکیت کی باقی جو ذرائع ہیں، اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کراہت، حرمت کا شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس بندے سے خرید رہے ہیں پتہ نہیں اس کا مال پاک ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں سے کمایا ہے، تو کراہت کا شبہ وغیرہ آ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن یہاں پر جب کافر کا جو مال ہے، جب ایک بندہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی جان، اس کی مال مباح ہے، یعنی اس کا خون بھی مباح ہے، اس کا مال بھی مباح ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر سے اس کی ملکیت ہٹا دیتے ہیں۔ اب اس کو جو بندہ مارے گا تو اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے مقابلے میں آ چکا ہے، اور اس کے پاس جو مال ہوگا وہ ڈائریکٹ اس کی ملکیت اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ پہلے اللہ کی طرف مسلمانوں کو اس کی ملکیت چلی جاتی ہے، پھر اللہ کے بعد پھر جب مسلمانوں کو لشکر وہ اکٹھا کرتا ہے، پھر اللہ سے ملکیت دوبارہ مسلمانوں کی طرف آتی ہے۔ جو مجاہد جو مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں اس کی طرف اس کی ملکیت آتی ہے۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطیب الحلال، یعنی سب سے پاکیزہ مال قرار دیا۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 4 حصے جو فوج وہاں پہ لڑی ہے ان میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کو، یا وہ حاکم وقت اس کے ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے ان مجاہدین میں اس فوج میں تقسیم کرنا چاہے، وہ ان کی اپنی ذاتی ثوابدید ہوتی ہے حاکم وقت کی۔ جو 5واں حصہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ہے، پھر یتیم، مسکین اور فقراء کا ہے، وابن السبیل، مسافروں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت کے ہے، چونکہ اصل مالک وہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول جب تک زندگی تھی ان کی، تب تک 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے ان کو دیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب یہ 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا الگ نہیں ہوتا،
وَلِذِي الْقُرْبَى، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ مراد ہے، مراد بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، جو آپ ان میں سے جو افراد مسلمان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور نصرت کرنے والے بن گئے تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم کرتے تھے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ دونوں حصے ختم ہیں، اس کے بعد اب 3 حصے رہ گئے ہیں کہ مسکین، یتیم، مسکین اور ابن السبیل یعنی مسافر۔ تو وہ 5واں حصہ ان فقراء اور مساکین میں تقسیم ہوگا۔ بقایا جو 4 حصے ہوں گے وہی جو فوج لڑ رہی ہے، جنہوں نے جہاد کی ہے، تو ان غازیوں میں وہ تقسیم ہوگا حاکم کی ثوابدید کے مطابق۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان لو کہ انما غنمتم، بے شک جو تم غنیمت حاصل کرو، من شیء کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس بے شک اللہ ہی کے لیے 5واں حصہ اس کا، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، مراد بنو ہاشم اور بنو مطلب ہے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور ابن السبیل مراد مسافر ہیں، مسافر کو اگر ضرورت ہے تو اس میں اس مال سے خرچ ہو سکتا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وما انزلنا، اور وہ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، علی عبدنا، ہمارے اپنے بندے پہ، ہم نے جو اتارا اپنے بندے پہ، یہاں عبدنا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ ہم نے اپنے بندے پر جب اتارا، یوم الفرقان، فرقان کے دن، فیصلے کے دن، یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں اکٹھی ہوئی تھی مقابلے میں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدیر، بہت قدرت رکھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر میں کچھ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، تو اس میں وہ ایک باغ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5ویں حصے میں آیا تھا۔ یہ وہ باغ ہے جس کو باغ فدق کہتے ہیں، جس کے اوپر بعد میں اب تک جو ہے کچھ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ بھئی یہ اس بات کا، یہ جو باغ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ان کا تھا، اس کے بعد یہ کس کا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وفات کے بعد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مانگا تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، ان سے یہ کہا تھا کہ یہ وراثت ہے، جس طرح والد فوت ہوتا ہے تو اولاد میں ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو یہ اس باغ میں مجھے حصہ دی جائے، یہ مال غنیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، لا نرث ولا، اس کے جو الفاظ ہیں کہ ہم جو انبیاء کی جو جماعت ہیں، ہم آگے ہماری وراثت آگے نہیں چلتی، انبیاء آگے کسی کو درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے کہ ہم میں یہ جو مالی جائیداد ہے وہ آگے وراثت میں تقسیم ہو، یہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ علمی لحاظ سے ہوتی ہے کہ ان کا جو علم ہوتا ہے وہ آگے وہ فیض روحانی پھیلتا ہے اس کا، یہ نہیں ہوگا، یہ سب بیت المال میں جائے گا۔ تو چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس سے وہ خاموش ہو گئی اس میں، تو اس بات کو لے کر اب تک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ حق نہیں دیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ حق تھا اور ان کو نہیں ملا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی بیٹی نہیں تھی، ان کی اور بیٹیاں بھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ازواج مطہرات بھی موجود تھیں۔ ازواج مطہرات، جس طرح بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی صرف بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی، بلکہ ان کی وراثت میں ان کی بیویوں کو بھی حق ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ سے یہ نہیں کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، بلکہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا اسے حصہ، کہ جی اس کی انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ بیت المال میں سب کے لیے، قوم اس بیت المال میں جاتا ہے، اپنی بیٹی کو بھی نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو
انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں دیا، ان کی بیٹی ہے، وہ بھی امہات المؤمنین میں سے. اور پھر کچھ حضرات اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ خاموش رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی توقع کرنا جس کو ہم شیر خدا کہیں، حیدر کرار ہو، اور اس کی بہادری جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہباز دیں کہ ایک بہادر شخص ایک غلط فیصلے پہ کیسے خاموش ہوا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط فیصلے پہ خاموش ہوا. ہم کہتے ہیں کہ یہ غلطی کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا کہ وہ غلط فیصلے پہ خاموش رہے، یہ بالکل ہم میں سے 14ویں صدی میں آ کے بندہ غلط فیصلے پہ بندہ بولتا ہے کہ نہیں جی یہ غلط ہو رہا ہے کام، جس میں ہمارے اندر جو ہے اس طرح کی بہادری اور ایمان کی رمق بھی نہیں ہے، تو وہ اس وقت کس نے ان کو روکا تھا بات کرنے سے کہ خاموش رہے. پھر اگلی بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ بنے چوتھے نمبر پہ، تو وہ باغ جو بیت المال میں جمع تھا وہ تو اپنی جگہ پہ موجود تھا. تو اگر وہ فیصلہ غلط ہوتا پہلے صحابہ کا تو وہ ان کو ختم کر کے کیونکہ وہ خلیفہ تھے، سارے فیصلوں کے اختیار ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا جو پہلا فیصلہ موجود تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت میں وہ بالکل برحق تھا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اکیلے راوی نہیں ہیں کہ اکیلے بیان کرنے والے کہ جی میں نے اکیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بلکہ جمع غفیر صحابہ کا موجود تھا. کسی نے بھی اس بارے میں تکذیب نہیں کی کہ جی آپ نے یہ بات غلط کی ہے، سب نے اس پہ اتفاق کی کہ نہیں جی آپ کی بات بالکل درست ہے. اور ویسے بھی پیچھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور بھی گزرے ہیں، کہیں بھی اس میں ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں کہ انبیاء کی وراثت تقسیم ہوئی. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم. یہاں پر ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا وہ نقشہ کھینچا ہے کہ بدر کے میدان میں جب دونوں فوجیں اکٹھی ہوئی تو وہ جو میدان تھا اس کے ایک جانب ظاہر بات ہے مدینہ کی طرف تھا اور دوسرا جانب جو ہے وہ مکہ کی طرف تھا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک کونے کی طرف آپ لوگوں کی فوجیں تھی ایمان والوں کی، دوسرے کونے کی طرف وہ کافروں کی فوجیں تھی. اور جو اس سے نشیبی علاقہ تھا اور وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جو ملک شام سے آ رہا تھا وہ نشیبی علاقے کی طرف جا رہا تھا. تو وہ نقشہ اس کو یہاں پہ کھینچا اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کو تھوڑے ظاہر کیا کہ ولو ارا، اس میں از یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافر بہت تھوڑے دکھائی دیے تھے. تو علماء فرماتے ہیں کہ کافر اس لیے تھوڑے دکھائی دیے کہ ان میں سے اکثریت جو غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے شریک تھے، 1,000 کافر جو شریک ہوئے ان میں سے 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، جو بقایا رہ گئے تھے ان میں سے اکثریت مسلمان ہو چکی تھی بعد میں. تو اس لیے ان کو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا نہیں گیا کہ یہ کافر ہے. وہ اس موقع پہ تو کافر تھے لیکن حقیقتاً وہ بعد میں انہوں نے ایمان لانا تھا، اس لیے ان کو ظاہر ہی نہیں کیا گیا کہ بھئی یہ کافر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بقایا کافر بچتے تھے وہ دکھائے گئے، وہ تھوڑے سے تھے اس میں. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو کافروں کی آنکھوں میں ایمان والوں کو کم دکھایا گیا اور ایمان والوں کی آنکھوں میں کافروں کو کم دکھایا گیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے اور حق اور باطل بالکل واضح ہو جائے. ایسے نہ ہو کہ آپس میں دل چھوڑ کے یہ لڑے ہی نہیں. آپس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، اس فیصلے کو ظاہر کرنا تھا. ایک بات سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے تھے 34 سپارے میں کہ جس وقت لڑائی شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر فوجیں بھیجی فرشتوں کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی رأی العین مثلیہم رأی العین. وہاں قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ کافر اپنے سے دگنا ان کو دیکھنے لگ گئے کہ اس وقت 313 نظر آ رہے تھے، جس وقت لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کی نظروں میں ان کی تعداد اپنے سے ڈبل ہو گئی کہ بھئی یہ ہم 1000 ہیں تو یہ 2000 ہیں ہمارے مقابلے میں. اس وقت وہ دل چھوڑ بیٹھے تھے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تھے تم بالعدوۃ الدنیا ادھر کے کنارے پہ، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ دوسرے کنارے پہ تھے، والرکب اسفل منکم اور وہ قافلہ تم سے نیچے کی طرف جانب تھا. ولو تواعدتم، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد،
تو اس وعدے کی جگہ پہ پہنچنے میں تم اختلاف کر لیتے. یعنی اگر مسلمان اور کافر آپس میں ایک وعدہ کر لیتے کہ ہم نے فلان جگہ پہ پہنچ کے لڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ٹائمنگ تم دونوں کی برابر نہ ہو سکتی. ہو سکتا ہے کوئی پہلے پہنچ جاتا، کوئی بعد میں پہنچ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی وعدے کے دونوں کو ایک ہی وقت پہ پہنچا دیا اس میدان میں. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ایک ایسے کام کا کان مفعولا جو لکھا گیا تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ مرے وہ شخص جس نے مرنا ہے عن بَيِّنَةٍ، دلیل سے. یعنی دلیل دیکھنے کے بعد اب جس کے قسمت میں یہاں پہ مرنا لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مارے گا. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے وہ شخص جس نے زندہ رہنا ہے عن بَيِّنَةٍ، دلیل سے. اِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب دکھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، ان کو دکھایا کہ یہ تھوڑے ہیں. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا کثیراً زیادہ کہ یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہے، لَفَشِلْتُمْ، تو تم لوگ ہمت ہار جاتے، تم ہمت چھوڑ دیتے کہ وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس معاملہ جنگ کے معاملے میں تم آپس میں اختلاف کر بیٹھتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتے ہیں بذات الصدور، دلوں کے بھید. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب دکھایا تمہیں دکھایا ان کی فوج کو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم آپس میں ملے تھے، فی أَعْيُنِكُمْ، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تمہیں تھوڑا دکھایا، فی أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں میں. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اس کام کا کان مفعولا جو لکھا جا چکا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں.